بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس. میری خوش نصیب ہے کہ آج ہمارے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ ہیں. آپ کی تدریسی شعبے سے تعلق رکھتی ہے یونیورسٹی کے ساتھ, اور آج ہم بات کریں گے کہ 180 ڈگری آپ کو شفٹ نظر آتی ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, اسپیشلی ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کے حوالے سے بیانیہ کیا چل رہا ہے, جو کہ پوسٹ ماڈرنزم یہ بلیو کرتی ہے کہ سچ اور جھوٹ نہیں ہوا کرتا, یہ بیانیہ ہے, اور جس کا بیانیہ بڑھ چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے وہی سچ معلوم ہو رہا ہوتا ہے. آج کل پوسٹ ماڈرنزم ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان ٹرمس آف اپروچ وہ زیادہ چل رہی ہے. اس حوالے سے پہلے تو بہت شکریہ میڈم عائشہ ملک صاحب. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم میں جو کہ زیادہ تر اسٹریٹجک تھنکرز بات بھی کریں, جان بیشائمر بھی بات کر رہا ہے, جیفری سیش بھی بات کر رہا ہے, اور بھی سارے اسکالرز بات کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں ٹرانسفارمیشن نظر آ رہی ہے, وہ مکمل ہو گئی ہے یا اسٹل ٹرانسفارمیشن سے گزر رہے ہیں, یعنی یونیپولرٹی سے آپٹیگونل ملٹیپولرٹی کی. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, کیونکہ جب کولڈ وار ختم ہوئی تو جو ایکسپیکٹیشنس تھی کہ دنیا اب بدل جائے گی, دے وڈ بی اکنامک کوآپریشن, دے وڈ بی لبرل فریم ورک, دے وڈ بی گلوبل گورننس. پوسٹ کولڈ وار ایئرز میں آفٹر 1990s کے ایک چینج آئے گا اور ہم ٹرانزیشن کریں گے ایک ڈفرنٹ ریالٹی کی طرح. لیکن جیسے ہی وہ چینج کی بات شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ریسرجنس آف مٹیریل ریالٹی نظر آئی. ہمیں وہ سارے نمبر اور انالیسیز جو مے بی بڑے انٹر سبجیکٹو کلیکٹیو آئیڈینٹی میں ہونا ایکسپیکٹڈ تھے, وہ اس کے باوجود بھی بڑی کنٹین مٹیریل فکسیٹڈ ریالٹی میں ہوئے. جی ڈی پی نمبرز جو ہے وہ ہماری مٹیریل ریالٹی کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہے. کیا چاہیے ڈی ڈی پی نمبرز کیونکہ ریٹن ہے تو اکنامک ویلتھ ہے, اکنامک پروگرس ہے, اور آپ بھی ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایز لانگ ایز یو ہیو free trade, as long as you have financial regimes who are working, as long as آپ کے جو فائنینشیل ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جب تک اکنامک انٹریکشن کے فریم ورکس کام کر رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے. اس میں جو انٹر سبجیکٹو ریالٹیز اور آئیڈینٹیز ہماری کنسٹرکٹ ہو رہی تھی وہ ساری کہیں لاس ہو گئی. اس میں ہمیں بڑا انٹرسٹنگلی شروع میں بڑا اچھا کام ملا, بڑے تھیورسٹ کا, کہ جی پازیٹیوسٹ تھنکنگ جو ہے وہ اب اینڈ ہو گئی, اور پوسٹ پازیٹیوسٹ تھنکنگ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, جس کے اندر آپ نے کہا پوسٹ ماڈرنزم ہے, پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے, اس کے ساتھ میں انٹرپریٹیو اپروچز اور کنسٹرکٹیوسٹ اپروچز, یہ ساری کنیکٹ. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے, اسپیشلی پوسٹ کولونیل سکول بھی جو ہم سے بہت ریلیونٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو بالکل نہیں پڑھتے. پاکستان کے اندر کوئی پوسٹ کولونیل ایپسٹیمک کمیونٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. لٹریچر کے لوگ بہت کام کر رہے ہیں اس پہ, لیکن جو پالیٹکس, آئی آر, ایریا اسٹڈیز اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لوگ ہیں وہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو وہ جو ریالٹی کا ایک نیریٹو تھا کہ اب چینج آئے گا, وہ جو چینج کا نیریٹو تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا ابھی تک. اس میں مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم مٹیریلی فکسیٹڈ ہے کچھ چیزوں پر, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک نئی ریالٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے جس کو یہ دنیا سمجھنے کے لیے تھوڑی سی the available frameworks are a little insufficient to understand this reality. تو اس کے اندر بہت ضرورت ہے کہ چائنا کو ایک ڈفرینٹ ریالٹی کی طرح سمجھا جائے, گلوبلائزیشن کو ایک ڈفرینٹ ریالٹی کی طرح سمجھا جائے, ٹیررزم سے ڈیل کرنے کے لیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے ایجٹ کہتا ہے دا پولیٹیکل فلاسفر کہ ٹیررزم جو ہے وہ بیسکلی ایک فکسڈ آنٹولوجی, ایک فکسڈ آئیڈینٹی کے اگینسٹ ریزسٹنس تھا, کہ ہمیں یہ آئیڈینٹی نہیں چاہیے, ہمارا ایک گٹ فار ڈسکورس اور ہمیں ہی نہیں چاہیے. لیکن وہ فکسڈ آئیڈینٹی سے ایک اور فکس آئیڈینٹی تک گیا, اس میں چیز میں نہیں آیا. جہاں پہ وہ پلورلسٹک چیز لانے کی بات تھی اور آل انکلوسیوٹی کی بات تھی تو وہ چیز نہیں آیا. چائنا اور یو ایس اے کی جو ابھی پریزنٹ کے ہم اگر حالات دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ اب 180 ڈگریز کا شفٹ آیا, تو اس کو بھی ابھی بھی اتنا میزریبل ہے سچویشن تھیوریٹکلی کہ جو یو ایس کے یا ویسٹ کے جتنے بھی تھیورسٹ ہیں وہ اس چینج کو ایک جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک فنامنا سمجھتے ہیں صرف اور صرف. اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ایک تو انٹرنیشنل اسٹرکچر کا ری امیجنیشن ہے, اور دوسرا جو اسٹیٹ کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہے انڈیویجول کا, اس کی ری ڈیفینیشن اور ری امیجنیشن بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. حقیقت میں چینج ہو رہا ہے لیکن اس کو بیان صحیح طرح سے نہیں کیا جا رہا, بیانیہ کے اندر چینج نہیں. تو غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹرس آف انفارمیشن, نالج کی پروڈکشن کے اوپر ابھی بھی اجارہ داری ویسٹ کی ہے, جبکہ وہ ہم کہتے تھے کہ ایک الٹرنیٹو ویو چائنا سے آنا چاہیے, انڈیا سے آنا چاہیے, روس سے آنا چاہیے. ایران کا آ رہا ہے لیکن وہ انٹرنیشنل لینگویج نہیں ہے پرشین.
تو غالباً اس کی یہ وجہ ہم بتا سکتے ہیں جو کہ ویسٹ کی نے ہمیشہ ماڈرنائزیشن کو پروموٹ کیا. جس پوسٹ ماڈرنزم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ان کی جو اجازت داری اس کو چیلنج کر رہا ہے جیسے کریٹیکل تھیورسٹ ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے؟ بالکل یہ وجہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ وجہ ہے کس طرح سے نالج کنسٹرکٹ ہوا. آل دو یہ بڑا فوگارڈین آرگیومنٹ ہے اور مشل فوکو کو پڑھنا سمجھنا اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا ایک ٹاسک ہے. اور مجھے میرے پروفیسرز یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 15-20 سال اس کی ریڈنگ کرو اس کے بعد اس کا نام لینا. لیکن اس کا ایک آئیڈیا مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے جس میں اس نے کہا کہ یہ جو نالج ہے یہ کس طرح انفلوئنس کرتا ہے آپ کی پالیسیز. اور نالج کی جو اسٹریمس ہے ایک تو وہ اسٹریم ہے جو ایوری ڈے اسٹریم وہ اتنی امپیکٹ نہیں کرتی. ایک جو انڈر لائن اسٹریم ہے جو نوشن بیسڈ اسٹریم ہے جو نظر نہیں آتی بہت اپیرنٹ نہیں ہوا لیکن سب کانشیسلی اور انکانشیسلی ہمارے پالیسی میکنگ فریم ورکس پہ امپیکٹ کر رہی ہے. وہ ایپوکل بوٹیز ہے. ایک ایپوک کے اندر وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہے اور پرسسٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بڑا پرویسو امپیکٹ دیتی ہے آپ کی پالیسی میکنگ میں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر فوکو ہوتا اور اگر وہ آج کی ایپسٹین کو سوچتا نالج کنسٹرکشن کو سوچتا تو وہ کیا ہوتی. میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ اے آئی اس میں امپیکٹفل ہوتی کہ اے آئی کے نوشنس کس طرح سے. ابھی آپ نے انڈیا کے الیکشنز پہ ہم تھوڑی دیر پہلے جب بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے الیکشنز اور پاکستان کے الیکشنز دونوں میں اے آئی نے کس طرح رول پلے کیا ہے اور بڑا انوائنلی رول پلے کیا ہے جس کو بہت زیادہ لوگ اس کو نوٹس اور مائنڈ دونوں نہیں کر پائے. لیکن تو اے آئی کی آپ بات کر رہی ہیں. اے آئی کو بھی پروگرامنگ کی ضرورت ہے. پروگرامنگ تو پھر ابھی انویسٹ نے کی ہے. وہ تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے نا. وہ تو نالج ہیجمنی تو آف کورس وہ پرویل کر رہی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیل آور اسٹوری بیٹر. یہ جو آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ آج بھی ہم اکنامکس کے فگر کو دیکھ کر ترقی اور چینج کی بات کرتے ہیں جس کو سائنس بھی کہتا ہے کہ کوانٹیفائی کریں چیزوں کوالٹی کو کوانٹیفائی کرے. اور یہ میجر آرگومنٹ ہے سوشل سائنس کے حوالے سے کہ سوشل سائنس کین ناٹ بی سائنٹیفک بیکاز کوانٹیفیکیشن از اے نیسیسری کنڈیشن آف سائنس. اچھا ان دیٹ کیس آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کوانٹیفیکیشن کے بغیر جس آپ نے بات کی جو سوشو کلچرل ہسٹوریکل جو فیکٹر ہے وہ بھی بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں جاتا ہے ایسٹ کے حق میں جاتا ہے گلوبل ساؤتھ کے حق میں جاتا ہے. ہم اسے پروجیکٹ کرنے میں کیوں ناکام نظر آتے ہیں؟ ہماری یونیورسٹیز کیوں کر اس اپروچ کو نہیں دے کے چلی آگے یا کم از کم اس کو اپنے کلچر اور اپنی ہسٹری کے کانٹیکس میں اس کو آپ ایک الگ فریم ورک بنا کے آگے چل سکتے ہیں؟ ہم کیوں ناکامی کیوں ہے ہماری؟ میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو پالیسی لیول پہ ہے کہ ہم نے پالیسی لیول پہ اپنے اکیڈیمیا کو اور اپنے تھنکر کو اور اپنے فلاسفر کو ٹورسٹ کو اتنا مارجن نہیں دیا. ہم نے اکیڈیمیا کو تو انوالو کیا ہے پبلشنگ کے نمبرز کہ اتنی پبلشکیشنز ہو تو آپ کا اتنا پروموشن ہوگا تو ہم نے وہ بھی ٹیچنگ بھی چھوڑ دیا. ایگزیکٹلی بالکل. تو اس وقت جو یونیورسٹی کا اکیڈیمیا ہے یہ پرائمری جاب تھا کیونکہ اکثر میں یونیورسٹی میں یہ بات کرتی ہوں کہ یونیورسٹی کی آنٹالوجی کیا ہے. یونیورسٹی بنی کس لیے؟ یونیورسٹی سوال کرنے کے لیے. تو وہاں تو سوال ہی نہیں ہوتا. سوال کا مارٹن ہی نہیں ہے کیونکہ سوال تو فائن دیں گے کیونکہ آپ نے پبلیکیشن امریکہ میں بھی نہیں ہے وہ پوری دنیا میں نہیں. اس لیے میں کہتی ہوں یہ کہتا ہے کہ یہ جو چینج کا ایجنڈا ہے پوری دنیا میں چینج کا صرف ایجنڈا نہیں رہا چینج آیا بنے کہیں پہ. تو ایک تو پالیسی لیول پہ ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ میزریبل کام اور دوسرا جس لیول پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اس کو سمجھا نہ پروموٹ کیا. اور انڈیویجول لیول پہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنے اسپیسیفک ایپسٹیمک فریم ورک سے باہر ہی نہیں آنے جانتے. تو ہم نے نئی میتھڈالوجی سوچ ہم اس کو کنسیو ہی نہیں. جب آپ نئی میتھڈالوجی سوچیں گے اس کو کنسیو کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آپ اس کو پبلش کریں گے. تو ہم میتھڈالوجیز پہ کام نہیں کریں. سوشل سائنسز میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے ایسے تھیورسٹ ہیں جنہوں نے میتھڈالوجیز دی سوشل سائنسز کی جو پاکستان سے ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں جو بایولوجی کی فیلڈ میں فزکس کی فیلڈ میں کیمسٹری کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. لیکن کتنے سائنٹسٹ ہیں جو سوشل سائنسز کی. ویسے مجھے تو سوشل اور سائنس سے بھی بہت پرابلم ہے اس ورڈ سے بھی چونکہ سوشل اسٹڈیز کیونکہ وہ تو ڈسٹرکٹ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی کوانٹیفیکیشن کی بات ہے ساری سے. تو کوانٹیفیکیشن سے مجھے پرابلم نہیں ہے. کوانٹیفائڈ ویلیو سے پرابلم نہیں ہے لیکن انکلوسیو کوانٹیفیکیشن اور انکلوسیو کوانٹیفیکیشن کی میتھڈالوجیز کیا ہوں گی. کیس اسٹڈی اور ڈسکورس انالیسز یا ایپسٹیمک انالیسز کچھ میتھڈالوجیز ہیں لیکن ہم نے اس کے اندر بھی یہ سوال ابھی تک اٹ از ناٹ یٹ بینگ ریزالوڈ کہ ہم نے ڈسکورس انالیسز بھی کوانٹیفائی کر کے کرنا ہے یا پھر ویریولیشن کرنا ہے. تو ابھی وہ نارمیٹیوٹی اور سائنس کی جنگ جو ہے وہ میتھڈالوجی میں چل رہی ہے.
جب تک یہ چلے گی. اور میرے خیال میں ساؤتھ کے لوگوں کو پوسٹ کالونیل ورلڈ کو میتھڈالوجیز بنانے کی ضرور بنا رہے ہیں لوگ. انڈیا کا اپنا سوشل سائنسز گروپ ایمرج کر رہا ہے. چائنا کے اندر بہت کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ میں بنگلہ دیشی جو کچھ ہے اسلامک کمیونٹی, جیسے کہ گایتری اسپیواک, مجھے ان میں سے ایک نام بہت اٹریکٹ کرتا ہے. تو ان لوگوں نے بہت کام کیا, کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر پالیسی لیول پہ بھی گیپ ہے اور انڈیویجول کیا کرنا چاہیے ہو, کیوں پیچھے؟ یعنی کوئی ہماری کہیں باسزم تو نہیں ہم پہ چھا رہی ہے, یا یہ اسٹرکچر ہم نے بنا لیا رہے, اس اسٹرکچر میں غالباً فیئر ہے کہ نیو ٹیلنٹ اور نیو آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, جن کے اسٹیٹس کو ڈسٹرب کر دے گا. کیا یہ فیئر؟ مجھے لگتا ہے کہ 2-3 ویریبلس ہیں جو بڑے اب اسٹرانگلی انٹریکٹ کر رہے ہیں آپس. ایک تو سوسائٹی ہی آف کورس تھوڑی بیکورڈ ہے. ہماری سوسائٹی میں جو میٹا فزکس کا کوشچن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس تو سوشل اور ویلیو یا نارمیٹو جو ہماری کمیونٹی ہے وہ باہر آنے کی اس کو فیل نہیں ہوتا کہ مجھے اس سے باہر آنے کی ضرورت بھی ہے. اس کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیے کہ ہم نے 2000s میں جب یہ آنٹرپرینورشپ کلچر شروع ہوا اور اس کے ساتھ میں جو اکیڈیمیا کا فریڈم شروع ہوا, یونیورسٹی بلڈنگ شروع ہوئی, اس میں ہم نے ایک بہت بڑے فریکشن آف سوسائٹی کو بہت ایجوکیٹ کیا وچ از ویمن. لیکن سوسائٹی کے اندر میسکولینٹیز اور پیٹریارکل اسٹرکچر کہیں نہیں, تو وہ موجود ہے. تو ایسے بہت سارے ینگسٹرز ہیں ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر سیگریگیشن جو کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کو اسپیس ہی نہیں دینا چاہتے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے غلط سوال کریں گے تو پھر صحیح سوال کی طرف جائیں گے, تو غلط سوال کا بھی موقع نہیں دیتے ہیں. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی. ہم نے زیادہ ایکیڈیمک ڈسکشن کرنی ہے, سنتی ہے, دیکھنے والے ذرا پریشان ہوں گے. اب ذرا سادی باتوں پہ آ جاتے ہیں. جو چینج نظر آ رہی ہے, جو نیا اسٹرکچر جو بننے جا رہا ہے, جس کو ملٹی پولر ورلڈ یا آرڈر کہا جا رہا ہے, جس میں روس, چین اور ایران سر فہرست آپ کو نظر آ رہا ہے. روس اور چین تو سر فہرست ہیں, ایز اے سینٹر آف پاورس آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. انڈیا, پاکستان, ایران, اس کو ہم کہاں پلیس کریں گے؟ مڈل رینج پار ہے, ڈیولپنگ نیشنس ہے. اس کے علاوہ ان کو کیا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے؟ کیا انڈیا کو ہم میجر پار اسٹیٹس دے سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں تو کیونکہ دیر آر دیز گیجز, دیر آر دیز میجرز جو لگا کے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اچھا کتنی اکانومی کا سائز ہے اور کتنا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کا سائز ہے, اور اگین کوانٹیفائی کرتے ہیں ڈیٹا, اور اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ کس اسٹیٹس پہ لائی کرتی ہے یہ اسٹیٹ اس پر. لیکن یہ اسی سے میرا اختلاف. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر ہم پہ کیٹیگرائز باقی اسٹیٹس کو کرنا ہے تو ہمیں پیرلل ریالٹیز کو آئیڈیلائز کرنا. اور انڈیا, پاکستان, ایران, انڈیا تو خیر میرا خیال ہے پاکستان اور ایران سے ذرا آگے ہی ہے اگر ہم ریالٹیز میں دیکھیں تو. لیکن جو پاکستان اور ایران یا برازیل اور چائنا اور ساؤتھ افریقہ, ایگزیکٹلی یہ جو نیو ایمرجنگ ایک ساؤدرن ریالٹی جو ایمرج کر رہی ہے, اس کو انگیج کرنے کے لیے بھی ایک نئی آئیڈیلائزیشن. مے بی یہ جو ٹرمینالوجی اور ووکیبلری ہے یہ اٹ سیلف اتنی کنسٹریننگ ہے جو ہمیں فکسیٹڈ چیزیں بتاتی ہے کہ اچھا یہ مڈل پاور ہے, یا یہ اب اس پاور سے نیکسٹ پاور کے درمیان ٹرانزیشن کے لیے یہ چیزیں یہ ڈائنامکس پوری کرے گی تو پھر یہ نیکسٹ پاور دن جائے گا. تو نئی ریئلائزیشن کے لیے نئی ووکیبلری چاہیے. تو اٹس ویری ہارڈ فار می ٹو سجیسٹ کہتے ہیں اسٹرکچر ریئلزم کا پرسپیکٹو یہ کہ دو بلڈنگ بلاکس اینڈ پاور بننے کے, ایک پاپولیشن, دوسرا اکومولیشن آف ویلتھ. اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس پاپولیشن تو ہے لیکن اکومولیشن آف ویلتھ اس طرح کی نہیں ہے اس اسٹیٹس پہ ہم کہیں کہ یہ میجر پاور بنے. یہ پرابلم پاکستان کے ساتھ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک روبسٹ پاپولیشن ہے, ففتھ لارجسٹ کنٹری ہے, لیکن اکانومی کا ہمیشہ ہمارے ساتھ مسئلہ رہتا ہے. ایران کو جو آپ ادر دین دس آبجیکٹیو جو انالیسس ہے یا ویریبلس ہے اس کو چھوڑ کے سبجیکٹیوٹی کی طرف جائے تو ایران کے پاس وہ بڑے مقبول ویریبلس موجود ہیں, اور تو ہسٹری بھی ہے, ہسٹری بھی ان کے پاس ہے, سویلائزیشنل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا زبردست ہے جس کی آپ بات کری, نظریہ ان کے پاس نظریہ بڑا پاکلا سوسائٹی کو ایسٹبنس نظر آتی ہے. اچھا ول ٹو فائٹ اینڈ ٹو ریزسٹ دا ایگزسٹنگ آرڈر وہ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اگین ایران کو ہم میجر پارٹس میں کنسیڈر نہیں کرتے بیکاز اس کی مخالفت آپ کو نظر آتی ہے, آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اکنامکلی, پولیٹیکلی. تو اس پرسپیکٹو سے جو اسٹرکچرل ریئلسٹ دیتے ہیں کہ یہ دو بلڈنگ بلاکس, اس کے علاوہ کیا بلڈنگ بلاکس ہو سکتے ہیں
اس پہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ پاور ہے, یہ پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اگر ہم اسٹرکچر ریلسٹ کی ریشنالٹی اور نان اور اینڈ ون وہ ریزسٹ دس اسٹرکچر ریلسٹ پرسپیکٹیو, تو ان کی جو ریشنالٹی ہے, دو ریشنالٹیز کو اگر ہم وے ان کریں, دو ڈفرینٹ ریشنالٹیز کو, ریشنالٹیز کے پرسپیکٹیوس کو, تو ایک ایسی ریشنالٹی جس کے اندر انڈیویجول اور کلیکٹیوٹی دونوں آر سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن. تو اگر ہم انٹرپریٹیشن کا فریم ورک اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہم یہ کریں کہ ایز پر انٹرپریٹیو اپروچز یا میتھڈالوجیز ایران از مور پاور بیکاز اٹ از سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن ہے یہ, اس کو تو ایک کلچرل لینگویج آپ کو کانٹیکسٹ چاہیے, کانٹیکسٹ کسی کا مختلف ہے, تو پھر کامن کرائٹیریا کیا ہوگا کہ یہ ہے پاور اور یہ نہیں. کامن ہی تو نہیں کرنا, کامن کرائٹیریا تو اسٹینڈرڈ کرائٹیریا تو ڈیفائن کرنا. یہ مدرک کا ایسی اپر ہینڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فکسڈ آپ کو اسٹینڈرڈ ہے جو کہ دوسرے نہیں دے پا رہے. دوسروں کی ریالٹی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب چائنا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت سارے تھیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کو انڈرسٹینڈ کرنے بھی ایکچولی اس کی اینٹیکٹی, اس کی ہسٹری, اس کا کلچر. اب کنفیوشنزم اور مارکسزم اور اس وقت جو شی کی پالیسیز ہیں یہ اس سے انٹریکشن ہے, لیکن اگر کوئی چائنا کی ہسٹری اور کلچر وہ نہیں سمجھتا تو وہ صرف چائنا کو ایک رائول سمجھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پریزنٹ دنیا میں ریالٹیز پیرالل ہے, ریالٹیز فکس نہیں ہے, ایک ریالٹی ہے. ٹروتھ جو ہے, جہاں سے آپ نے بات شروع کی, تو وہ ٹروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن. آپ اس سمجھ برم پاکستان کا مستقبل کیا ہے اس چینجنگ سیناریو کے اندر؟ جہاں سسٹمک لیول پہ بھی چینج نظر آ رہی ہے, ریجنل لیول پہ بھی چینج نظر آ رہی ہے, خود جو ریاستی اسٹرکچر ہے اس میں بھی تبدیلی واقع ہو رہی ہے. بیکاز لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ڈیموکریٹک انڈیا زیادہ ترقی کر رہا ہے یا ان ڈیموکریٹک چائنا؟ تو لوگ چائنا کی طرف دیکھیں. تو اس طرح پاکستان کا مستقبل پاکستان کا مستقبل بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کے پریگمیٹک ہونے. پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پک اینڈ چوز ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ آپ اگر ایک پرانا بینک چھوڑ کے نئے بینک میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹرانزیشن کا ایک فنومینا اور پیریڈ ہو, تو اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. لیکن آر یو ریڈی ڈن کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, آپ نے آئی ایم ایف سے $1.1 بلین کی پہنی قسط پکڑی, اور اس کے بعد آپ OIC میں بھی شریک ہوئے, بڑا اچھا تھا. دونوں ایونٹ ایک ہفتے میں ہوئے, ایک اور آپ نے بڑا پریگمیٹکلی اس کو ڈیل کیا دونوں چیزوں کو, نہ آپ اینٹی ویسٹ ہوئے اور نہ ہی آپ پرو ویسٹ. تو ایسی پریگمیٹک اپروچز کی ضرورت ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پریگمیٹک یوتھ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ میں نے آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے میڈم کی گفتگو سنی, امید ہے آپ کی پسند آئے ہوگی. آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا. نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.